قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام مختلف احکامات کا مجموعہ ہے اور ان میں سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا وہ نماز ہے. نماز کا حساب بھی قیامت والے دن سب سے پہلے ہوگا، اور یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں ارشادات احادیث کی شکل میں اپنی امت کو دیے ہیں. اب نماز کے پڑھنے کے اعتبار سے ہم سب لوگ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی قسم میں داخل ہیں، کیونکہ ہر نمازی ایک طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اسلام ایسا مذہب ہے جس نے امت کو وسعت دی ہے احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہیں سکے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کچھ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کو لیٹ کر یا اشارے سے نماز پڑھنی ہوگی. تو اب ہم کون سی قسم میں داخل ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، تاکہ ہم ویسی ہی نماز پڑھیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی ہے. تو نمازیوں کی کل 5 قسمیں ہیں نماز پڑھنے کے اعتبار سے. تو اس میں آج اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میں ان میں سے کون سی قسم میں داخل ہوں، پھر مجھے ویسی ہی نماز پڑھنی ہوگی. سب سے پہلی قسم نمازی کی وہ ہے کہ جو بالکل تندرست ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی معذوری نہیں ہے جو اس کو عام حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہی ہو. تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگ دیکھ رہے ہو. تو وہی نماز کا طریقہ کہ کھڑے ہو کر قیام کرنا ہوگا، اس کے بعد رکوع جو ہے اسی انداز میں کرنا ہے، پھر سجدہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک کر کرنا ہے، اور اسی طرح 2 سجدوں کے بعد پھر کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز کو پورا کرنا. یہ تقریباً الحمدللہ اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے، اس کی صحت میں برکت دے، یہی طریقہ ہر مسلمان کے نماز پڑھنے کا ہے جو عموماً صحت مند کہلاتے ہیں. دوسری قسم نمازیوں کی وہ ہے کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے کسی عذر کی وجہ سے، مثلا ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمر میں کوئی مسئلہ ہے، یا ان کو اتنے شدید چکر آ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے تو خطرہ ہے کہ وہ گر جائیں گے نماز میں. بعض اوقات کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ایسی حالت پیش آ جاتی ہے. تو اب ظاہری سی بات ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے. بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب آپ بیمار ہوئے اور ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گرے تھے تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی ہے. تو بیٹھنے میں زمین پر بیٹھنا یہی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہی ترتیب تھی کہ وہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اب زمین پر بیٹھنے میں آپ کو اختیار ہے، آپ بھلے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں جیسا کہ عموماً بیٹھا جاتا ہے، اگر یوں بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے تو آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی لگا کر بیٹھ جائیں، اس طرح بھی نماز پڑھنا درست ہوگا. اگر آپ کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، آپ نہیں ٹانگیں موڑ سکتے، تو پھر آپ اپنی ٹانگوں کو بھلے قبلے کی طرف سیدھا کر کر دیوار سے یا کسی بھی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں اور یوں اپنی نماز کو آپ جو ہے وہ ادا کریں. تو بیٹھنے کا کوئی بھی طریقہ جو زمین پر بیٹھ کر آپ کو سہولت والا لگتا ہے آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں. اتحیات کی شکل ہو، چوکڑی سی کی شکل ہو، ٹانگیں نہیں مڑتی آپ کی تو آپ اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر لیں قبلے کی طرف. اب یہ بے ادبی نہیں ہوگی کیونکہ معذوری ہے اور عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آداب کو ساقط کر دیتے ہیں. تو اب یہ شکل بیٹھنے کی ہوئی. لیکن یہ دوسری قسم وہ نمازی ہیں جو کھڑے تو نہیں ہو سکتے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ وہ زمین پر پیشانی لگا کر کر سکتے ہیں. تو اب ان کو کیا کرنا ہے کہ سجدہ اسی طرح کرنا ہوگا جیسا کہ عموماً نماز میں کیا جاتا ہے. تو ترتیب اس کی مثلاً آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی ہے، اپنی تلاوت مکمل کی، اس کے بعد آپ رکوع میں گئے. اب رکوع میں
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح جھک سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ جھکانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے گھٹنوں کے برابر ہو جائے. یہ آپ کا رکوع ہوگا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے. تو چونکہ آپ اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کر سجدہ کر سکتے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ معذوری نہیں ہے، تو اب آپ اپنی پیشانی کو اسی طرح زمین پر لے کر جائیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کریں. اسی طرح آپ کو اپنی نماز مکمل کرنی ہوگی. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرنے کے قابل ہیں اور اس کے باوجود آپ ایسا نہیں کرتے بلکہ اشارے سے سجدہ کر لیتے ہیں، تو قطعاً آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی معذوری ہے اسی معذوری کے اعتبار سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو کر فرض نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے. اسی طرح کوئی آدمی بیٹھ کر سجدہ پیشانی زمین پر لگا کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر آپ اپنی پیشانی کو زمین پر لگا کر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی سجدہ کرنا ہوگا. تو یہ نمازی کی دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم نمازیوں کی وہ ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے کھڑے تو نہیں ہو سکتے لیکن زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا کر سجدہ نہیں کر سکتے. ان کو کوئی کمر کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ جھک نہیں سکتے ہیں، یا گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سجدے میں جائیں گے تو دوبارہ ان کو اٹھنے میں آسانی ہوگی. مطلب یہ کہ ان کو اٹھانا پڑے گا کسی دشواری کے ذریعے سے. تو یہ تیسری قسم ہے کہ جو بیٹھ سکتا ہے لیکن اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک کر سجدہ نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کوئی ایسی لکڑی کی، پلاسٹک کی کوئی تپائی یا چند اینٹیں جوڑ کر جن کی اونچائی تقریباً 9 انچ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو، تو 9 انچ تک اگر آپ جھک سکتے ہیں، جیسے کہ یہ تپائی میرے سامنے ہے، یہ تقریباً 9 انچ ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ اب اس میں آپ کو نیت باندھنی ہے. قرات پوری کی، آپ نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ نے کیا. اب سجدے کے لیے آپ چونکہ اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتے، آپ کو عذر ہے، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، مورے ہلے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو گھٹنے کا مسئلہ ہے، تو پھر اس تپائی کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھ کر اپنی پیشانی اس کے اوپر رکھ کر یوں سجدہ کرنا ہوگا. تو یہ ایک سجدہ ہوا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ اپنے گھٹنوں پر آپ نے رکھ لیے. پھر دوبارہ سجدے کے لیے آپ اسی طرح جھکے اور اپنی پیشانی یہاں رکھی اور اس طرح آپ نے سجدہ کر لیا. یوں نماز پڑھنا آپ پر لازم ہے. اگر آپ اتنا جھک سکتے ہیں کہ 9 انچ تپائی کے اوپر آپ پیشانی رکھ کر سجدہ کرنے پر قادر ہیں اور اس کے باوجود آپ ایسا نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ چلو اب میں زمین پر تو نہیں پیشانی رکھ سکتا تو میں ایسے ہی جھک کر اشارے سے سجدہ کر لوں گا، تو خوب اچھی طرح سمجھ لے اس طرح اگر کسی نے نماز پڑھی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے. اب اگر ہم اتنی جھک سکتے ہیں کہ اس تپائی کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کریں تو اس وقت اللہ کا یہی حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا کرنا ہوگا. جیسے کوئی آدمی زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں ایسا کرتا، اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جو آدمی 9 انچ تک جھک سکتا ہے تپائی کے اوپر اور اپنی پیشانی اس کے اوپر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے تو اس پر یہی لازم ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوگی. بیٹھنے میں آپ کو اختیار ہے، آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، چوکڑی لگا لیں، ٹانگوں کو سیدھا کر لیں، تپائی کو اپنے آگے رکھ لیں. تو اس طرح جو بھی شکل آپ بنا سکیں، لیکن آپ کو اتنی اونچی کوئی نہ کوئی تپائی گھر میں بنوا لینی چاہیے جس کی اونچائی 9 انچ سے زیادہ نہ ہو. 9 انچ سے کم ہو پھر تو خیر ہے، آپ زیادہ بھی جھک سکتے ہیں، آپ 6 انچ تک جا سکتے ہیں، 5 انچ تک جا سکتے ہیں، تو آپ ویسا ہی کر لیجئے. لیکن 9 انچ سے جو اوپر تک اگر آپ جھکیں گے کہ اس سے زیادہ آپ سے نہیں جھکا جا رہا تو پھر آپ کے لیے اشارے کی نماز ہوگی، وہ پھر اگلے نمبر پر آ جائے گی. چوتھی شکل ان نمازیوں کی بنتی ہے کہ جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور بیٹھ کر پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ بھی نہیں کر سکتے
اور اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ 9 انچ اونچی تپائی پر وہ اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدہ کریں۔ ان کی کمر میں کوئی مسئلہ ہے، وہ زیادہ جھکنے کے قابل نہیں ہے، یا گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ جھکیں گے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اب ایسے نمازیوں کی نماز جو ہے وہ اشارے کی نماز ہوگی۔ اب اشارے کا تعلق انسان کی گردن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اشارے کی نماز میں بھی آپ کی 2 حالتیں ہوں گی۔ ایک حالت یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کو بھی کچھ جھکا سکتے ہیں، آپ کی کمر میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد قرات مکمل کی۔ اب رکوع اور سجدے کا جو فرق ہے وہ سمجھ لیں کہ تھوڑا کم اور زیادہ سے کرنا ہوگا۔ مثلا آپ کو رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ جھکیں، تو جتنا مناسب جھک سکتے ہیں وہ جھک جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے، تو رکوع سے زیادہ سجدے میں آپ کو نیچے کو جھکنا ہوگا، تو یہ آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ 9 انچ اونچی تپائی پر سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہیں جھک سکتے، تو تھوڑا سا رکوع میں جھکیں گے، سجدے میں اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائیں گے، اسی فرق سے رکوع اور سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سے بالکل بھی جھکا نہیں جا رہا، کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کو آپریشن ہوا ہے تو جھکنے سے آپ کے آپریشن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اب آپ کمر کو کچھ نہ کریں، اپنی گردن کے ساتھ پوری نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے نیت باندھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے قرات مکمل کی، اب رکوع کرنا ہے تو گردن کو اللہ اکبر کہہ کر آپ یہ ہاتھ سیدھے کر کر رکوع میں چلی گئی، رکوع ہوا، سمع اللہ لمن حمیدہ، گردن سیدھی کر لی، پھر گردن کو سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر تھوڑا سا زیادہ جھکا دیں، یعنی رکوع میں گردن تھوڑی سی کم جھکی تھی، سجدے میں تھوڑی اس سے زیادہ جھکا دیں، تو یوں گردن سے آپ کی پوری نماز مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ اس میں 2 باتیں تھوڑا خیال رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، مثلا رکوع میں چلے گئے تو رکوع سے جو ہی کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنے کی بجائے یوں نیچے کر لیتے ہیں، جیسے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے ہٹا کر کرتے ہیں۔ یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رکوع کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر ہی آپ کو رکھے رہنا ہے۔ ایسے ہی سجدے میں جاتے ہوئے اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنا ہاتھ گھٹنے پر رکھیں اور اسی طرح سجدے میں چلی جائیں اور آپ کا جو ہے وہ سجدہ پورا ہو گیا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو تھوڑا باہر نکال لیتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، تو دیکھیں فقہ کی کتب میں اس کی کوئی وضاحت تو نہیں ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے یا اس کو باہر نکالنا ہے، تو دونوں عمل درست ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو باہر نکالنا یہ ایک قسم کا تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو وہیں گھٹنے پر رکھیں، رکوع میں بھی یہیں پر ہوں گے، سجدے میں بھی یہیں پر ہوں گے، اور اتحیات کی شکل میں بھی یہیں پر ہوں گے۔ صرف نماز میں قرات کے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے قیام کی صورت میں، باقی نماز میں آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہی لگے رہیں گے۔ تو اگر آپ اپنی پیشانی زمین پر بھی نہیں رکھ سکتے، تپائی پر بھی نہیں لگا سکتے 9 انچ اونچی، بلکہ آپ اس سے کم جھک سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اشارے کی نماز ہے، اس میں رکوع تھوڑا سا کم، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکیں۔ کمر نہیں ہلا سکتے تو پھر گردن میں رکوع میں تھوڑا سا کم اور سجدے میں گردن کو تھوڑا سا زیادہ نیچے کر دیں، اس طرح آپ کی نماز اشارے کی ہوگی۔ یہ آپ کی چوتھی شکل ہے نمازی کی کہ جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تو اس کو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کا طریقہ عرض کر دیا گیا۔ 5ویں قسم نمازیوں کی وہ ہے کہ جو انتہائی معذور ہیں، اتنے معذور ہیں کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، یا کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن زمین پر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں، گھٹنوں کا کوئی مسئلہ ہے، آپریشن ہوا ہے، یا کمر میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو زمین پر بیٹھنے سے سختی سے منع کیا اور وہ خود بھی بیٹھنے میں تکلیف محسوس کریں، تو یہ انتہائی معذوری کی حالت ہے۔ تو اس صورت میں پھر آپ کو کرسی پر یا کسی بھی سٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن یہ بہت توجہ سے بات کو سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لائے، آخری وقت میں شدید بیمار تھے،
تو آپ کا ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، اور پاؤں آپ کے یوں زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر رکھ کر چلیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں بیان کیا ہے، صحابہ کو ترغیب دی ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر آپ نے نماز کبھی نہیں پڑھی۔ زمین پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو انسان زمین پر کسی بھی طرح بیٹھ سکتا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو زمین ہی پر بیٹھنا ہے۔ ایک تو اس سے سنت ادا ہوگی صحیح، دوسرا یہ کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ تواضع کے قریب ہے، اور نماز تو ہے ہی عاجزی کا نام۔ تیسرا یہ کہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ اہل کتاب کا شعار ہے، وہ لوگ کرسی پر عبادتیں کرتے ہیں۔ آپ گرجوں میں جائیں، چرچ وغیرہ میں، وہاں آپ کو کرسیاں میز نظر آئیں گی، لیکن مسجدوں میں کرسیاں یہ اسلام کا شعار نہیں رہا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کرسی جو ہے اس میں بیٹھنے سے انسان کے لیے عام طور پر تکبر کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو انسان زمین پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس انسان کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کرسی بھلے بازوؤں والی ہو، بغیر بازو کے ہو، سب کرسیوں پر نماز ہوگی اگر آپ کو واقعی کرسی پر بیٹھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو کون کرسی پر بیٹھے گا؟ جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، پیشانی زمین پر ٹیک کر نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس معذوری کی شکل میں اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں بیچارے جو معمولی عذر میں کہ جی تھکے ہوئے ہیں اس لیے کرسی پر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا تھا، انتہائی صحت مند خوبصورت نوجوان، اور اچھا اس کا جسم بنا ہوا تھا، ویٹ لفٹنگ کرتا ہوگا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کا آپریشن ہوا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کرسی پر کیوں پڑھی؟ کہنے لگا وہ اصل میں نے جینز پہنی ہوئی ہے، تو یہ سکن ٹائٹ جینز ہے، تو مجھ سے نہ جھکا نہیں جا رہا، اس لیے میں مجبوراً کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کی جینز ٹائٹ ہے تو آپ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ اپنا لباس بدل کر نماز پڑھیں یا زمین پر بیٹھ جائیں، اتنی بھی ٹائٹ نہیں ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے کے قابل نہ ہو۔ تو بہرحال کرسیوں پر نماز پڑھنا انتہائی معذوری کی حالت ہے۔ اب جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو چونکہ یہ نماز آپ کی اشارے کی نماز ہے، تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وہ کر لیتے ہیں قیام، اس کے بعد وہ رکوع بھی صحیح طور پر کر سکتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ مثلاً اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی ہے اور میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں نے قیام کیا، پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ہی میں نے رکوع کیا، اس کے بعد پھر چونکہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، میری یہ معذوری ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب کرسی پر بیٹھ کر میں اپنا سجدہ ادا کروں گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں اور زمین پر بھی وہ بیٹھنے پر قادر نہیں، تو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ ساری نماز کرسی ہی پر بیٹھ کر ادا کرے گا۔ اس کو تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر قیام کرے، پھر کھڑا ہو کر ہی رکوع کرے، پھر اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرے، بلکہ وہ اپنی ساری نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرے گا۔ دونوں قول علماء کے درست ہیں، آپ جس پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہوں تو کوشش کر کے کرسی پر ہی بیٹھ کر پوری نماز پڑھیں اگر آپ معذور ہیں تو، اور جب آپ اپنی سنتیں ادا کر رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کر لیں اور کرسی پر بیٹھ کر اپنا سجدہ کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال دونوں اقوال پر عمل کی گنجائش ہے۔ اب جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دو حالتیں آپ کی ہیں، جیسے بیٹھ کر اس میں عرض کی گئی تھی، وہ کیا؟ آپ نے نیت باندھی اور اپنی قرات مکمل کی۔ اب اگر آپ تھوڑا جھک سکتے ہیں اور آپ کی کمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو رکوع کرنا ہوگا تھوڑا سا جھکنے کے ساتھ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے، پھر سجدے میں جانے کے لیے اپنی کمر کو تھوڑا رکوع سے زیادہ آپ کو نیچے کو جھکانا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے
کہ رکوع سے جب آپ نے اٹھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر ہی رکھے رہنے دینا ہے۔ کچھ لوگ نیچے کو ہاتھ اپنے کر لیتے ہیں کہ قیام والی شکل بنا لیں، یہ تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ آپ کے گھٹنے پر ہی رہنے چاہیے۔ ایسے ہی سجدے میں جاتے وقت آپ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور سجدہ کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا باہر نکال کر سجدہ کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے باہر نکال کر سجدہ کرنا یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوری نماز میں آپ کے یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے قیام کی حالت میں، اور رکوع، سجدہ اور قومہ جو آپ نے بیٹھ کر کرنا ہے، جلسے کی جو شکل ہے، تو جلسے میں بھی اسی طرح ہاتھ گھٹنے پر، اور رکوع میں بھی ہاتھ آپ کے گھٹنے پر، اور سجدے کی حالت میں بھی ہاتھ آپ کے گھٹنے پر رہیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ جھک نہیں سکتے، آپ کی کمر میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو اپنی گردن سے اپنی پوری نماز کو پڑھنا ہے۔ مثلا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی اور اس کے بعد آپ نے اپنی قرات کی، قرات مکمل کرنے کے بعد ہاتھ کو گھٹنے پر رکھا، تھوڑا سا گردن جھکا کر اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، گردن کو اٹھا لیا۔ پھر سجدے کے لیے گردن کو رکوع سے تھوڑا زیادہ نیچے کر لیں، اللہ اکبر، یہ جتنا آپ جھکا سکیں اس کو نیچے کر لیں۔ پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اور تھوڑا گردن کو اٹھا لیجئے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے گردن کو اسی طرح زیادہ جھکا لیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنی اگلی رکعت کو شروع کر دیں۔ یوں آپ کو اپنی نماز پوری مکمل کرنی ہوگی۔ اب ایک بات سمجھیے آخر میں، مرد کا بھی یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، کرسی پر اور زمین پر بیٹھ کر، اور خواتین کا بھی یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، کرسی پر بیٹھ کر بھی اور زمین پر بیٹھ کر بھی۔ اب اس میں آپ کو سوچنا ہے کہ نمازیوں کی ان پانچوں میں سے آپ کون سی قسم میں داخل ہیں۔ اگر آپ پہلی قسم میں ہیں تو آپ کو اگلی قسموں میں داخلے کی اجازت نہیں۔ آپ دوسری قسم میں ہیں تو آپ تیسری، چوتھی، پانچویں قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ تیسری قسم میں ہیں تو چوتھی، پانچویں قسم کی نماز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ چوتھی قسم میں داخل ہیں تو پانچویں قسم کی نماز یعنی کرسی پر بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنی، اور اگر آپ واقعی پانچویں قسم میں داخل ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نمبر تو پانچواں ہو اور آپ چوتھے میں داخل ہو چکے ہوں، مطلب یہ کہ آپ چوتھی شکل کے نمازی ہیں اور نماز آپ پانچویں شکل کی پڑھ رہے ہیں، نمازی آپ دوسری قسم کے ہیں، نماز آپ چوتھی شکل کی پڑھ رہے ہوں۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنی نماز کو پڑھنے کے باوجود ضائع کر دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے لا علمی میں نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سب صورتیں تسلی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو آپ ان میں سے جس قسم میں ہیں آپ ویسی نماز پڑھیں، اور امید ہے آپ کو اس سے فائدہ تو ہوا ہوگا یقیناً۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہی فائدہ آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی ہو، دوسری بہنوں کو بھی ہو، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی نماز کو صحیح طریقے پر پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔